کشمیر کا سودا جو ہے وہ عمران خان کر چکے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے اندر کوئی پی ڈی ایم نہیں ہے۔ حلف لینے کے بعد وہ کسی اسمبلی کے اجلاس میں وہ وہاں پر نہیں گئے۔ آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ الیکشن سے تھوڑا عرصہ قبل کسی پارٹی کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی میں خود نہیں بیٹھتا۔ کیا آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی ایک امیدوار ہوگا؟ لیکن آزاد کشمیر کے اندر کوئی پی ڈی ایم نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ میرپور کی معروف سماجی سیاسی شخصیت سابق امیدوار اسمبلی چودھری محمد اشرف، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے نامزد امیدوار ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات جو کہ قریب ہیں، تو اس حوالے سے ہم چودھری اشرف صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے ان کا کیا منشور ہے۔ مغل صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری عدالت ٹی وی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص کرم نوازی ہے کہ ہماری پچھلی جو گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی، اس گورنمنٹ نے ان لوگوں کے لیے اضافی کنبہ جات کے لیے جو ہے وہ رقبہ مختص کروایا۔ پھر دوسری بڑی جو بات تھی وہ یہ تھا کہ اضافی کنبہ جات جو ہے وہ متاثرین منگلا ڈیم کے جو بچے ہیں ان کو پلاٹ جو ہے وہ دینے ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو مد مقابل سابق وزیر اعظم امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، کیا وہ اسمبلی میں آواز نہیں اٹھا سکے میرپور کے لوگوں کی؟ اور جو سابق وزیر ہیں چودھری محمد سعید، موجودہ حکومت کے نون لیگ کے امیدوار ہیں، کیا ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں کہ وہ اسمبلی میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا جو اب آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیرسٹر صاحب ابھی 1 سال پہلے منتخب ہوئے، آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ 19 کے بعد اس وقت تک جتنے بھی اجلاس ہوئے اسمبلی میں کے اندر مظفر آباد میں، ایک اجلاس بھی انہوں نے ماس ہوئے جس میں انہوں نے حلف لیا۔ حلف لینے کے بعد وہ کسی اسمبلی کے اجلاس میں وہ وہاں پر نہیں گئے۔ سابق منسٹر صاحب کی آپ نے بات کی ہے، تو یہی میں کہتا ہوں کہ وہ بیسیکلی کاروباری تھے، تائی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور جو ہے وہ وہاں پہ نمائندگی کی، جس کی وجہ سے آج بھی ہم جو ہے سفر کر رہے ہیں میرپور کے لوگ۔ آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ الیکشن سے تھوڑا عرصہ قبل کسی پارٹی کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کوئی ایک امیدوار ہوگا؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی میں خود نہیں بیٹھتا۔ میں پہلی دفعہ بھی جب کچھ ہمارے اپنے کلیش تھے 2016 میں پیپلز پارٹی کے ہو گئے، اس وجہ سے مجھے الیکشن چھوڑنا پڑا۔ پی ڈی ایم میں تو نہیں جانا چاہتا۔ یہ جو کچھ کل ہوا اور جو کچھ اس وقت مریم بی بی جو ہے وہ جو لینگویج استعمال کر رہی ہے ہماری قیادت کے بارے میں، جو کچھ وہ لفظ استعمال کرتی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پی ڈی ایم جو ہے وہ حصہ، لیکن آزاد کشمیر کے اندر کوئی پی ڈی ایم نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت کے دوران انتخابات جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہونا ممکن ہے؟ یہ جو کچھ جی پی کے اندر ہوا ہے اور جو کچھ جس طریقے سے وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے پیپلز پارٹی کا الیکشن چرایا گیا ہے، یہاں انشاءاللہ لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کے جاندار لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا ہے، آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، تو یہ اپنی نظر سے دیکھیں گے اور لوگ خود جو ہے انشاءاللہ پیرا دیں کہ اس وقت تک آپ نے پولنگ اسٹیشن نہیں چھوڑنا جب تک وہاں کا رزلٹ جو ہے پریزائڈنگ افسر سائن کر کے آپ کے حوالے نہ کر دے۔ تحریک آزادی کشمیر چونکہ یہ بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کا، آپ کی کل حکومت آتی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کرنا چاہیں گے؟ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اس کی بنیاد ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی تحریک آزادی کشمیر پہ رکھی تھی۔ موجودہ حکومت جو میاں نواز شریف کے بعد ابھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، انہوں نے تو اس پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ اب پتہ نہیں ان کا کیا مقصد کیا ہے اور کس طرح کی وہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کشمیر کا سودا جو ہے وہ عمران خان کر چکے ہیں۔ تو میں آپ کا میزبان ظفر مغل عدالت نیوز کے پروگرام ارتاج سے اجازت چاہتا ہوں۔ نئے مہمانوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔